السلام علیکم، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناول تعبیر خواب با اقرا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 21۔ وہ اپنے کمرے میں موجود آئینے کے سامنے کھڑا بغور آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ خود کو ہی تلاش کر رہا تھا، خود میں اپنے ماضی والے ریحان دلاور خان کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ جو کہتا تھا عشق بچوں کا کھیل ہے اور وہ ایسے کھیل نہیں کھیلتا، جو ایک مغرور شہزادہ تھا، عشق کو مذاق سمجھنے والا، ایک مصنفہ کی تلاش میں لاہور آیا تھا، ایک بزنس ٹائکون۔ آج کیسے شکستہ حال تھا، کیونکہ وہ مرض عشق میں مبتلا تھا۔ آج خود کو آئینے میں دیکھ اندازہ ہوا، عشق کے کھیل میں انسان برباد ہو جاتا ہے۔ نور، تم نے ٹھیک کہا تھا، عشق بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، کیونکہ جب عشق ہوتا ہے زندگی بدل جاتی ہے۔ دیکھو ریحان دلاور خان بھی بدل گیا، اس کی زندگی بھی بدل گئی تمہارے عشق میں۔ تم نے کہا تھا عشق زندگی میں ایک دفعہ کسی ایک سے ضرور ہوتا ہے۔ دیکھو مجھے بھی عشق ہوا اور تم سے ہوا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اگر تم نہ ملی تو میری سانسیں بند ہو جائیں گی۔ دیکھو نور، میں خود کو بے بس محسوس کر رہا ہوں، میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا، کچھ کرنا بھی چاہوں تو تمہارے وہ الفاظ مجھے یاد کچھ کرنے ہی نہیں دیتے۔ نور، تم نے ہی کہا تھا نا، جو ہماری قسمت میں ہوتا ہے وہ ہمیں مل کر ہی رہتا ہے، تو کیوں تم میری قسمت میں نہیں لکھی گئی؟ مجھے آج معلوم ہوا کہ اللہ کو شرک کیوں نہیں پسند۔ نور، تم نے ٹھیک کہا تھا، عشق میں شرک نہیں ہوتا۔ ہاں، ایمان اور عشق کا ایک ہی تو کلمہ ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ عشق تو دونوں میں ہی حرام ہے، تو میں کیسے تمہیں اسفن کے ساتھ دیکھوں گا؟ کیسے؟ وہ نور کے عکس سے ہم کلام ہوتا بے بسی سے زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ کون کہتا ہے مرد بے بس نہیں ہوتا؟ مرد نہیں روتا، مرد بھی انسان ہوتا ہے، وہ بے بس بھی ہوتا ہے، روتا بھی ہے، اور آج ریحان دلاور خان بھی رویا تھا، بہت رویا تھا۔ وہ عشق میں بے بس ہوا تھا، کیونکہ عشق بے بس ہی تو کر دیتا ہے۔ عشق میں شراکت کہاں برداشت ہوتی ہے؟ وہ نور کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا تو کیا، اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر وہ تصور بھی کرتا تو اس کی سانس نہ بند ہو جاتی۔ بہت دیر ایسے ہی بے بسی سے روتے رہنے کے بعد وہ کچھ سوچتا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ مجھے اس شخص کے افلاس پہ رحم آتا ہے جس کو ہر چیز ملی، بس محبت نہ ملی۔ وہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس سے ہم کلام ہوا تھا، اور آج واقعی اسے خود پہ رحم آیا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھ الماری کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اس نے الماری کا دروازہ کھولتے ایک فائل نکالی تھی۔ ایک گہرا سانس لیتے فائل کو دیکھتا اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ اب اس کا رخ دلاور صاحب کے کمرے کی طرف تھا۔ اس نے دلاور صاحب کے کمرے کے کھلے دروازے کے پاس رکتے گہرا سانس لیتے دروازہ نوک کیا تھا۔ بابا، میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے دلاور صاحب سے پوچھا، جو ریلیکسنگ چیئر پر بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انہوں نے سر کے اشارے سے اسے اندر آنے کی اجازت دیتے ہوئے کتاب بند کرتے سامنے موجود میز پر رکھی تھی، اور پھر اپنی اینک اتارتے ہوئے اسی کتاب پر رکھی تھی۔ اتنے میں ریحان بھی کمرے میں آتا ان کے پاس ہی کرسی کھسکاتا بیٹھا تھا۔ دلاور صاحب نے بغور اپنے خوبرو جوان بیٹے کو دیکھا تھا، جو ہر وقت ویل ڈریس رہتا تھا، لیکن آج وہ کہیں سے بھی ویل ڈریس نہ لگ رہا تھا۔ ماتھے پہ بکھرے بال، رونے کے باعث سوجی ہوئی آنکھیں، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے جو رت جگہ کی چگلی کھا رہے تھے۔ شکن زدہ کپڑوں میں موجود ملکہ جیسے حلیے میں وہ کہیں سے بھی انہیں اپنا بیٹا نہ لگا تھا۔ وہ تو کوئی عاشق تھا، ہاں ایک عاشق، جو اپنا شکستہ سا وجود لے کر اپنے باپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ دلاور صاحب نے ایک نظر اس کے اجڑے ہوئے وجود اور اس کی آنکھوں میں موجود ویرانی کو دیکھ اس سے نظریں چرائیں تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کو اس حال میں نہ دیکھ پائے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ریحان دلاور خان کے حال دل سے واقف نہ تھے، انہیں سب معلوم تھا۔
وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں موجود اس مخصوص چمک کو بہت پہلے ہی دیکھ چکے تھے جو ریحان دلاور خان کی آنکھوں میں نور العین ہاشمی شاہ کو دیکھ کر آتی تھی۔ لیکن وہ ایک بے بس باپ تھے جو کچھ نہ کر سکے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ اس دن شازیہ بیگم نے جب رمیسا کا ہاتھ مانگا تھا وہ بھی ریحان کے لیے نور العین کا ہاتھ مانگنے ہی والے تھے، لیکن شازیہ بیگم کی اگلی بات پر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ شاید نہیں، یقیناً انہیں بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ نور اور اسفند کے نکاح اور پھر نور کی رضامندی دینے پر کچھ کہہ ہی نہ پائے تھے۔ وہ بے بس تھے، اور بے بسی اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک گہرا سانس لینے کے علاوہ انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ سب فیصلے اللہ کے حوالے کرتے خاموش ہو گئے تھے۔ بے شک اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں ہم سب کی بہتری ہوتی ہے، لیکن اب ان سے اپنے جان سے پیارے بیٹے کی شکستہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ بابا یہ کچھ پیپرز ہیں آپ کے لیے۔ ریحان نے فائل دلاور صاحب کی طرف بڑھاتے خاموشی توڑی تھی۔ کس چیز کے پیپرز؟ دلاور صاحب نے فائل کو الجھن زدہ نظروں سے دیکھتے ریحان سے پوچھا۔ میں نے شاہ مینشن کے ساتھ والا مینشن خرید لیا ہے، یہ اس کے پیپرز ہیں۔ ریحان نے سر جھکائے انہیں بتایا۔ یہ پیپرز تم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ دلاور صاحب نے اس کے جھکے سر کو دیکھ پوچھا۔ کیونکہ یہ مینشن میں نے آپ کے اور رمیسا کے نام کیا ہے۔ اب کہ اس نے اپنا جھکا سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ دلاور صاحب نے اسے دیکھتے پوچھا۔ بس ایسے ہی، اس نے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کہا، جس پر دلاور صاحب نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ بابا اگر ہو سکے تو حارث اور رمیسا کے نکاح کی ڈیٹ اسی ہفتے جمعے کے دن رکھ سکتے ہیں؟ ریحان نے بہت ضبط سے التجائیہ لہجے میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ کیوں؟ دلاور صاحب نے اس کا چہرہ دیکھا جو ضبط کرنے کی وجہ سے سرخ پڑا تھا۔ اس ہفتے اتوار کی میری فلائٹ ہے آسٹریلیا کی۔ مجھے ضروری کام ہے جس وجہ سے میرا جانا بہت ضروری ہے، اور میں کب واپس آؤں گا مجھے خود نہیں معلوم، اس لیے میں چاہتا ہوں کم از کم رمیسا کا نکاح اٹینڈ کر کے جاؤں۔ دلاور صاحب نے اس کی ویران آنکھوں میں دیکھا، لیکن وہ کچھ نہ بولے تھے۔ انہیں پتہ تھا اسے کوئی ضروری کام نہیں ہے، وہ بس بھاگ رہا ہے، خود سے، اپنے دل سے، سب سے۔ ریحان اپنی بات مکمل کرتے وہاں سے جانے کے لیے اٹھا تھا، کیونکہ اب اور خود پر ضبط کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ جبکہ اسے اٹھتا دیکھ دلاور صاحب بھی کھڑے ہوتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ جیسا تم کہو، دلاور صاحب نے اس کی پشت تھپتھپاتے ہوئے کہا، جس پر اس کا ضبط جواب دیا تھا، اور اس کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹتا اس کی داڑھی میں گم ہوا تھا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تو جا رہا ہے؟ ریحان اور اسفند لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے جب حارث اس کے سر پر کھڑا بھڑکا تھا۔ جبکہ حارث کی آواز سن ہنا، نور اور رمیسا جو کچن میں موجود رخسار بیگم کی مدد کروانے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی، فوراً سے لاؤنج میں آئی تھیں۔ کیا ہوا بھائی؟ نور نے اس کے پاس آتے حارث سے پوچھا۔ پوچھو اس نواب زادے سے، اس اتوار کو آسٹریلیا واپس جا رہا ہے۔ حارث کا اس وقت اس کے جانے کی خبر سن غصے سے برا حال تھا۔ حارث کی بات پر نور اپنی جگہ ساکن ہوئی تھی، جبکہ سب کی نظریں ریحان پر مرکوز تھیں، جو شان بے نیازی سے اپنی نظر ٹی وی پر جمائے ہوئے تھا۔ نور اور ہنا نے ایک نظر ریحان کو دیکھتے رمیسا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا، جیسے پوچھ رہی ہوں، آیا یہ سچ ہے؟ جس پر رمیسا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ دلاور صاحب نے شازیہ بیگم سے بات کی تھی، جس پہ وہ راضی ہو گئی تھی، اس لیے حارث اور رمیسا کا نکاح اسی جمعے کو ہونا تھا، کیونکہ ریحان کی اتوار کی فلائٹ تھی۔ نور اور اسفند کے نکاح کی ڈیٹ 2 ہفتے بعد کی ہی تھی۔ اب حارث کو ریحان کے جانے کا معلوم ہوا
تو اچھے خاصے غصے میں تھا کہ ریحان نے اسے پہلے کیوں نہیں بتایا، اور اب اچانک سے جانے کا کہہ رہا ہے۔ اب بتائے گا کہ ایسا بھی کون سا ضروری کام ہے جو تو 2 ہفتے انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اب کہ ریحان کو مسلسل ٹی وی کی سکرین پر نظریں جمائے دیکھ اس کے ہاتھ سے ٹی وی ریموٹ کھینچ دے ٹی وی بند کیا تھا، جس پر ریحان نے اس کو سپاٹ نظر سے دیکھا تھا۔ یار کیا ہو گیا؟ کون سا میری وجہ سے تیرا نکاح رک گیا ہے؟ بلکہ تجھے تو خوش ہونا چاہیے، میری وجہ سے تیرا نکاح اسی ہفتے ہو رہا ہے۔ ریحان نے بمشکل چہرے پر مسکراہٹ لاتے شرارت سے کہا۔ بکواس نہ کر۔ حارث اسے غصے سے گھورتا اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھا تھا۔ تمہارا جانا ضروری ہے کیا؟ حارث کا نکاح تو تم اٹینڈ کر لو گے، لیکن میرا نکاح تو تم مس کر دو گے نا؟ اب کہ اسفن نے اسے کہا۔ اسفن کی بات پر بے ساختہ اس کی نظریں نور پر جا ٹھہری تھی، جو ساکت نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھتے اس سے نظریں پھیری تھی۔ میں تمہارا نکاح ہی تو اٹینڈ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں نور کو تمہارے ساتھ تو کیا کسی کے ساتھ بھی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے تو میں جا رہا ہوں۔ ریحان اسفن کو دیکھ بس دل میں ہی سوچ سکا تھا، میرا جانا بہت ضروری ہے، اگر ضروری نہ ہوتا تو میں ضرور رکتا۔ ریحان نے گہرا سانس لیتے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جس پر پھر کوئی کچھ نہ بولا تھا۔